چین نے خطے میں بھارتی اثر و رسوخ مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چین نے اقتصادی راہداری منصوبے میں افغانستان کو شامل کر کے بھارت کے لڑاؤ اور حکومت کرو جیسے مکرو نظریے کی کمر توڑ کر بھارتی اجارہ داری کا خاتمہ کر دیا۔ وہیں اپنی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کو ایک خطے میں وسیع تر علاقائی اتحاد اور قیام امن کی بنیاد بھی رکھ دی ہے۔ اسی لیے مودی سرکار نے افغانستان کی سی پیک میں شمولیت کو بھارت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ تاہم مبصرین کے مطابق افغانستان کا باضابطہ طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری میں شمولیت اختیار کرنا ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، جس سے نہ صرف بھارت کے تخریبی عزائم کو شکست فاش ہوگی بلکہ مستقبل قریب میں پاکستان، افغانستان اور چین کا ناقابل شکست اتحاد خطے کی ترقی کا ضامن بھی ثابت ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت کی پاکستان اور افغانستان کے مابین اختلافات پیدا کر کے درار ڈالنے کی کوششوں کے باوجود چین نے دونوں برادر ممالک کے مابین باہمی اختلافات ختم کرا دیے ہیں۔ چین کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے حالیہ سفارتی روابط نے دونوں برادر ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کر دیا ہے۔ چین نے قابل اعتماد علاقائی شراکت داری کے طور پر اس سہ فریقی اتحاد کو اقتصادی تعاون اور باہمی سلامتی کے عزم سے مزید تقویت دی ہے، جس کی وجہ سے بھارت کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے مابین دراڑیں ڈالنے کی کوششوں کے باوجود دونوں ممالک کے گہرے ثقافتی، مذہبی اور تاریخی رشتے مضبوط ہو گئے ہیں، جو اب چین کی حمایت کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلتے دکھائی دیتے ہیں۔ مبصرین کے مطابق بھارت کی تفرقہ انگیز پالیسی ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان تعمیری سفارتکاری کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں، جس کے بعد چین کی قیادت میں ایک پرامن اور باہم مربوط خطے کی تعمیر کا خواب حقیقت بن رہا ہے۔ سہ فریقی اتفاق رائے بھارت کی منفی مہم سے کہیں زیادہ طاقتور پیغام دیتا نظر آتا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ جب بھارت خطے کو غیر مستحکم کرنے کے لیے جاسوسی اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے، پاکستان اور افغانستان چین جیسے قابل اعتماد ترقیاتی شراکت دار کے ساتھ اقتصادی تعاون اور علاقائی انحصار کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ خیال رہے کہ 21 مئی کو پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سہ فریقی مذاکرات کے بعد چینی وزیر خارجہ وانگ ژی کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ چین کے اقتصادی راہداری کے منصوبے میں افغانستان کو بھی شامل کیا جائے گا، جس کے بعد وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ سی پیک 2 منصوبے کو افغانستان تک توسیع دی جائے گی۔ اس سلسلے میں ازبکستان پاکستان کے درمیان ریلوے لائن بچھانے کے عمل کی دستاویزی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ریلوے لائن ازبکستان سے بذریعہ افغانستان خرلاچی بارڈر کے راستے پاکستان میں داخل ہوگی، اور چین نے اس منصوبے کو فائنانس کرنے کا اصولی فیصلہ کیا ہے۔ سی پیک فیز 2 کے تحت پشاور سے کابل تک ایک ہائی وے بھی تعمیر کی جائے گی، اور ان دو منصوبوں کے ذریعے وسط ایشیائی ممالک کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، جس سے گوادر اور کراچی کی بندرگاہیں جو اپنی صلاحیت سے بہت کم استعمال ہو رہی ہیں، جب وہ مکمل صلاحیت کے ساتھ استعمال ہوں گی تو ملک میں معاشی انقلاب آئے گا۔ افغانستان کے راستے جب تمام وسط ایشیا ممالک جڑ جائیں گے تو اس سے خطے میں ترقی کی نئی منزلیں طے ہوں گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستانی وزارت خارجہ اور چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیانات کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سہ فریقی مذاکرات انتہائی کامیاب رہے، اور اس میں افغانستان کی جانب سے بیرونی مداخلت کے خلاف بند باندھنے، سفارتی تعلقات کو وسعت دینے، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور تجارت کے تعلقات کو مزید فروغ دینے سے افغان حکام نے مکمل اتفاق کیا ہے، اور حالیہ پاک چین افغان مذاکرات کے دوران افغانستان نے یقین دہانی کرائی کہ افغانستان دہشت گرد تنظیموں جیسا کہ تحریک طالبان پاکستان اور چین کے خلاف مشرقی ترکستان جیسی تنظیموں کو افغان سرزمین کے استعمال سے روک دے گا۔ تاہم یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان سی پیک منصوبے کی توسیع پر اتنا پرجوش کیوں ہے؟ اس سے افغانستان کو کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق سی پیک 2 کو افغانستان تک وسعت دینے سے افغانستان کا تجارتی سامان، خاص طور پر افغانی معدنیات گوادر بندرگاہ کے ذریعے عالمی منڈیوں تک پہنچ پائیں گی، اور سی پیک اقتصادی راہداری کے ذریعے وسطی ایشیا سے جڑنے کے باعث افغانستان خطے میں تجارت کا مرکز بن جائے گا۔ اس سے جہاں ملک کے معدنی وسائل اور نایاب زمینی عناصر کی
कानूनी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। वहीं अफगानिस्तान को जंग से तबाहाल मईशत की बहाली में भी मदद मिलेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।